تو اللہ تعالیٰ کرے یہ نیت خوانی اس لیے فائدہ نہیں دے گی، اور اگر فائدہ دے گی کہ ہم اس سن کر ان سے جڑنے کی کوشش کریں، سننے تک نہ رہیں۔ مریض دوا کا پتہ چلا، پرہیز کا پتہ چلا، پھر ڈاکٹر سے رابطہ نہیں رکھا، دوا پرہیز نہیں کی یا ادھوری کی، وہ مریض مرے گا یا بچے گا؟ بتائیں۔ ایسے روحانی طور سے تم مریض ہو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے محبت نہیں کی، کچھ بات مانی کوئی نہیں مانی، جیسے مرضی چلے، یہ تمہارا اسلام ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہے؟ یہ کشتی کسی وقت ڈوب سکتی ہے اچانک۔ ایمان مضبوط ہے، دل مضبوط ہے، نیت مضبوط ہے، خدا رسول کا وعدہ ہے، حقا علینا، ہم نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کرم کے تقاضے سے کہ ایمان والوں کو فتح ہونی ہے، کسی حال میں ہو۔ اللہ جب فتح دیتا ہے تو اس کے عجیب معاملے ہوتے ہیں، کبھی جنگ سے فتح، کبھی بغیر جنگ سے فتح۔ ان کو بغیر جنگ سے فتح دے دی، سمندر میں ڈبو دیے، جنگ آئی نہیں۔ چلو بیٹھ جاؤ آرام سے، حکومت کرو۔ موسیٰ نے کہا کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ توپے چلاؤ نہ ایٹم بم چلاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ سب کو گھیرے میں لے لیا، جیسا چاہے۔ ہاتھی والے ہم زبردست ہیں، خدا نے کہا ہم چڑیوں کو زبردست بناتے ہیں، کرو مقابلہ۔ چڑیوں نے ہاتھیوں کا بوگس نکال الم تری کیف فعل ربک، اے محمد مصطفیٰ ان کو سنائیں، ان کو بتائیں تمہارا رب ایسے ایسے کام کرتا ہے، چڑیوں سے ہاتھیوں کو مرواتا ہے۔ قرآن میں تم کیا سوچتے ہو کہ رات کو تم سو صبح نہ اٹھو، یا صبح تمہیں زمین لے مرے نیچے؟ اللہ تعالیٰ کے معاملے سے ڈر، ساری چیزیں مہیا ہوں پھر بھی ڈر، ناراض ہو گیا سب کچھ جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وسائل، خدا چاہے بغیر وسائل کے تمہاری کشتی ترا دے گا، بغیر وسائل کے زندہ رکھے گا، بغیر وسائل کے باپ کو پیدا کیا، ماں کو پیدا کیا۔ یہ سارا ہوا نہیں ہوا؟ کتنے معجزے قرآن میں ذکر ہیں، وسائل نہیں تھے، وسائل ایسے ہی بن گئے، ایسے ہی بن گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایمان کو مضبوط کرو، وسائل کو بھی کرو۔ وسائل کے متعلق کیا کہ اگر دشمن تم پہ حاوی ہوتے ہیں، اعدوا لهم ما استطعتم، کہ زیادہ مصیبت میں مت پڑو، مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، کچھ نہ کچھ تم کرو جتنی تم سے ہو سکے، آرام سے، استطاعت سے، دشمنوں کے مقابلے، اسلحہ کی تیاری، جنگ کی تیاری، پریشانی میں نہیں ڈالا۔ لیکن کہا ایک بات بہت ضروری ہے، اگر وہ بیچ میں نہیں ہوئی، اگر تمہارے اسلحہ ہیں یا نہیں ہے، تمہارا مسئلہ نہیں چلے گا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح اللہ سے جب تک نہ آئے نہیں ہوتی ہے، اسلحہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرہ، کتنے لوگ تھے، بہت کم تھے عدد میں، لیکن اکثریت پہ حاوی ہو گئے۔ یہ قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ادھر شرط لگائی ہے کہ تم ایمان والے اگر بن جاؤ ہم تم کو بلندی رکھیں گے، لیکن اصلی علیہ کی شرط نہیں لگائی ہے، لیکن کہا یہ کرنا چاہیے تم کو، باقی ہماری مرضی، ہم جو کریں تمہارے حالات کو دیکھ کر۔ تم کو کہا شفا ہم دیں گے، لیکن تم ڈاکٹر سے یہ مریض کا مسئلہ چلاؤ، دے نہ دے ہماری، دیکھتے ہیں کہ انسان کے ڈاکٹر پر عقیدہ نہ کرے، خدا پر کرے تو خدا اس کے لیے ایک مشکل پیدا کرتا ہے۔ بڑا ڈاکٹر نا دنیا کا بڑا، لندن میں، ادھر بچے گا، ادھر سے جنازہ آ گیا، اللہ ہی بچاتا ہے، خود ہی نکل رہے، ڈاکٹر بھی رہ گیا۔ اللہ چاہتا تو گھر میں ہی بچا لیتا، ایک چھوٹی سی دوا سے بچا لیتا۔ تو کبھی ڈاکٹر کی دوا شفا دیتی ہے، کبھی نہیں۔ تم کو سمجھانا تھا کہ شفا ہم ڈالتے ہیں، ڈاکٹر نہیں ڈالتا۔ اس لیے تم کو سمجھ ہونی چاہیے، شفا اللہ سے، رحمت اللہ سے، رزق نہیں۔ تجارت کی میں بھی یہی تجارت کروں گا، اس نے اس تجارت کی اس نے کروڑ کمائے، یہ تجارت کیا ادھار چڑھ گیا اوپر، اب اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جیل میں دیتے ہیں،
اب اس کے لیے ضمانت کرو، ضمانت اب وہ جی پیر صاحب سے وظیفے لاؤ، یہ لاؤ، پھر جیلوں میں وظیفے شروع ہوتے ہیں، دیکھا؟ اب اس کو اللہ کا خیال آیا۔ کل بھی ایک آیا، بولا جی ہمارے 35 لاکھ پتہ نہیں 80 لاکھ یہ ہوگا، ایک اور ہمارا 77 لاکھ 77 لاکھ تو پھر جا امریکہ سے تاجر لوگوں سے مشورے کر ہمارا۔ اب اس کو خیال ہے جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی نا یہ کشتی ترنی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر نمازیں کہتے ہاں جی کریں گے بتائیں جو آپ بتائیں گے ہم کریں گے، جو آپ بتائیں گے، کھوتی پھنسی ہوئی ہے جو آپ بتائیں گے مرتا کیا نہ کرتا۔ تو پھر ایسے چلنا ہے، مرتا کیا نہ کرتا ہے، یا محبت سے چلنا ہے۔ اگر تم کو رزق اچھا چاہیے ہے، سڑکیں اچھی چاہیے، خدا دنیا کو بھی جنت بنا دی، کوئی حرام تو نہیں ہے، اچھے بنگلے، اچھے یہ چیزیں۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث میں میری امت کے بعض لوگ، اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ بہت گدے نرم اس پہ وہ ہوں گے، پھر بھی خدا کے قریب وہ ہوں گے کہ خدا کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ پسند کرتا نعمت اپنے بندوں پہ، دیکھے حدیث میں، اگر اس کی جوتی اچھی ہے، اس کا کالر اچھا ہے، اس کا بوٹ اچھا ہے، لیکن فخر سے نہیں پہنا خدا کی نعمت سے، اظہار یہ پسند کیا خدا نے نبی، اگر فخر سے پہنتا ٹھیک نہیں، اور کبھی اس کے برعکس بھی پہنے، ان کی ساری خاک ساری کہ تیرے آگے میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، میں تیرے آگے پوزیشن، پیوند والے کبھی کپڑے پہنے، آقا نے پیوند وال بھی ڈالے، دوسرے ڈالے۔ خدا کو ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، اور ماننا ہے زبان سے نہیں، دل سے ماننا، جو خدا سے وہ کام کرنے ہیں، پھر تمہارے ملک میں سب خوشحالی آئے گی۔ اغوا والے ختم نہیں ہوتے، دہشت گرد نہیں ختم ہوتے، تمہاری پوٹ آپس میں پڑی ہے۔ اب کون سی مصیبت آؤ تم نے لینی، اتنی مصیبتیں کافی نہیں ہیں۔ اب ایک ہی مصیبت ہے، زلزلے اور فلٹ آئے، سب دھنسیں زمین میں۔ قرآن تمہارے لیے عزیز کتاب نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین نہیں ہے، ان سے جڑتے نہیں ہو، ان سے جڑتے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، کافر ہو گئے ہو۔ اس لیے پہلے ہی فرما دیا تھا، تم ایک وقت آ گیا بڑے کثرت سے گئے، غصہ ان کا غصہ السیل، تم ایسے ہو گئے جیسے خشک نالی ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ انہلک وفین الصالحون، کیا اچھے لوگوں پھر بھی ہلاک ہو سکتے ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اگر کثرت ہو برے لوگوں کی اور خدا کے نافرمانوں کی کثرت ہو تب بھی ہلاک ہو سکتے ہو، اگر جو تم میں اچھے لوگ ہوں، نیت پہ علیحدہ اٹھیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب جہاز گرتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں نمازی یا بے نمازی سارے مرتے ہیں۔ ہوائی جہاز چلتا ہے، گرتا ہے، سکھ ہندو مسلمان سارے مسلمان بچ جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جس کا ایمان کا معاملہ ہے وہ رحمت میں چلا گیا، جس کا نہیں ہے ایمان کا معاملہ پھر خدا کی رحمت اس پہ کہاں آئے گی۔ یہ دنیا تمہارے لیے ایک دن 2 دن بھی نہیں ہے، ایسے سمجھو، پتہ چلتا ہے صبح کچھ ہے شام کو کچھ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بچ جائیں گے، وہ پھانسی سے اس کو بچاؤ، پھانسی بچ گیا پھر بھی مرنا ہی ہے، پتہ ہے کہ ایسے آ گیا حادثہ، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ بس کیا گردے فیل ہو گئے، میں کہ اللہ کی رضا میں راضی، ان کے گردے نہیں فیل ہوئے وہ بھی مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو کچھ تکلیف کچھ تھا، چلا گیا، گردے بھی تھے، عقل بھی تھی، شکل بھی تھی، بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں تھا، سب کچھ تھا، گیا نہیں گیا بولتا میرے گردے فیل ہو گئے، تو گردے نہ بھی فیل ہو تو بچے کا نئے لگا کے ہم چاہتے ہیں اس کا بندوبست کر دیتے، لیکن دنیا کا کیا مطلب، ایمان کا بندوبست کر، جتنا جلدی چلا جائے دنیا سے اچھا ہے، اس کی زیادہ زندگی میں کسی مصیبت میں آ جائے، گردے فیل ہو گئے، کلمہ پڑھ، بس تسبیحیں شروع کر۔ دل میں آیا تھا کہ گردے بدلوا دو، خدا نے رحمت کی، لیکن میں نے کہا یہ اس کو مصیبت میں تو ڈالے گا، یہ ایمان کو اپنے مضبوط کریں، گردے آج کل پھر مر جانا تو کیا فائدہ ہوا گردے بدلوا کے۔ سوچے نا آپ، دنیا سوچتی ہے، کل نہیں پرسوں کتنے صحت مند جاتے ہیں۔ آقا جی کے صبح ہو شام کی انتظار میں نہ رہا کرو
کہ تمہارا مسئلہ بہت نازک ہے آخرت کا. جس حالت میں جاؤ گے اسی حالت میں اٹھو گے. تو کوشش کرو اچھی حالت میں رہو. موت کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کتنے چلے جاتے ہیں. اور جو کچھ مہلت ملی ہے اس میں کچھ آخرت کا کر لو. دنیا کی طرف بہت مت بھاگو. ایک صحابی نے پوچھا دنیا سے کتنا کچھ انتظام کروں یا اپنا وہ کیا کثرت خبز یقیم صلبک، ایک روٹی کا ٹکڑا مہیا کر لے جس سے تیری ہڈی کھڑی رہے، آخرت میں لگا رہے. بتاؤ کہ مسئلہ تمہارا نازک ہے آخرت کا. اسے اتنا مت سوچو، محتاجی سے بچو. ٹکڑا روٹی کا بچاتا ہے، زندگی کو کافی ہے، ادھر لگے رہو. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں سے ایک پردیسی ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ایسے رہے کہ تم سفر میں ہے. سفر میں تجھے کیا سوچے پڑی؟ مکان بنانا، دکان بنانا. کہیں سایہ مل گیا بیٹھ کے پھر چل دیے. کہا میں بھی مسافر کی طرح ہوں، کہیں تھک جاتا ہوں تو تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، چل پڑتا ہوں. کیسی میٹھی بات ہے. جس کے خدا عذاب دیتا ہے دنیا کے پیچھے زیادہ لگتا ہے. حدیث شریف حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر برائی کا جڑ ہے دنیا کے پیچھے لگنا. اگر تم ایمان کے کام کرتے دنیا خود آ گئی، یہ اور بات ہے. اور صالح آدمی کے لیے دنیا کہاں اچھی ہے. جو صالح آدمی ہے اس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، اس کو دنیا آ گئی تو خدا کی محبت کے کام کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غریبوں مسکینوں پہ رحم کرے گا، مسجدیں بنائے گا، کنویں کھودے گا، درس قرآن کے حدیث کے کھولے گا. اور دوسرے کو دنیا آ گئی عذاب لائے گا تمہارے ملک میں، فرانسیسی فلم لائے گا، دوسری لائے گا، تمہارے گھر بار کو برباد کرے گا. وہ مال اچھا ہے اچھے آدمی کے لیے.